السلام علیکم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل سے ایک سوال کیجیے، کیا ہم واقعی اپنی نمازوں کے معاملے میں مطمئن ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں کبھی ایسی نمازیں نہیں رہیں جو ہم ادا نہ کر سکے؟ کیا کبھی غفلت، سستی، مصروفیت یا لاعلمی کی وجہ سے فرض نمازیں قضا نہیں ہوئیں؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ خوف آیا ہے کہ کہیں میری قضا نمازیں مجھے آخر میں پکڑ نہ لیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تسبیح کی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اکابر دین کی روشنی میں ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، اور جو اللہ کی رحمت سے قضا نمازوں کی معافی کا سبب بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، وہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ سچی دل سے نادم ہو، اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ قرآن ہمیں بار بار یہی امید دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ قضا نمازوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اصل چیز نیت، توبہ اور مسلسل کوشش ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو اتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں کہ اب ان کی تلافی ممکن نہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندہ مایوس ہو جائے، نماز چھوڑ دے اور اللہ سے دور ہو جائے، مگر یاد رکھیے مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور امید ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، اگر نیت سچی ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس تسبیح کی طرف جس کا ذکر اس ویڈیو کا عنوان ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں، جنہیں ذکر عام کہا جاتا ہے اور جن کے لیے وضو شرط نہیں۔ آپ چلتے پھرتے، بیٹھے لیٹے، کام کرتے ہوئے، حتیٰ کہ بستر پر بھی ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ صرف ایک استغفار نہیں بلکہ مکمل توبہ کا اعلان ہے۔ اس میں بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے، وہی سب کو قائم رکھنے والا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت سے یہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرماتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ تسبیح خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت طاقتور ہے جن کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں، کیونکہ نماز کا چھوڑ دینا بھی ایک گناہ ہے اور گناہ کی معافی استغفار سے ہی ہوتی ہے۔ جو بندہ مسلسل اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے دل میں نماز کی محبت بھی ڈال دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے حالات ایسے بنا دیتا ہے وہ قضا نمازیں ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ تسبیح قضا نمازوں کا بدل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اصل ذمہ داری پھر بھی یہی ہے کہ بندہ جتنی نمازیں یاد ہیں انہیں آہستہ آہستہ ادا کرے، لیکن جو نمازیں بھول چکا ہو یا جن کی تعداد کا علم نہ ہو ان کے لیے یہی استغفار اللہ کے حضور معافی کی امید بن جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، دل کا بوجھ کتا کر دیتا ہے اور گناہوں کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو عبادت میں لذت آنے لگتی ہے اور یہی لذت انسان کو دوبارہ نماز کی طرف لے آتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ تسبیح ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ ذکر ہے اور ذکر کے لیے وضو شرط نہیں۔ ہاں، اگر وضو ہو تو نور پر نور ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں آنکھوں میں آنسو لے کر یہ استغفار پڑھا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بظاہر نیک نظر آتے ہیں مگر دل کے اندر ایک خوف چھپا ہوتا ہے کہ کہیں ہماری کوتاہیاں ہمیں لے نہ ڈوبیں۔ یہی خوف اگر اللہ کی طرف لے جائے تو رحمت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر بھی تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
قضا نمازوں کی معافی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ بندہ آئندہ نماز کی پابندی شروع کر دے۔ جو شخص آج سے اپنی نماز درست کر لیتا ہے، اللہ اس کے ماضی پر بھی رحم فرما دیتا ہے۔ استغفار، توبہ اور عمل، یہ تینوں مل کر بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ اگر آپ کے دل میں بوجھ ہے، اگر نمازوں کی کوتاہی کا احساس آپ کو رلاتا ہے، تو خوش ہو جائیے، کیونکہ یہی احساس توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ آج ہی اس تصویر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ زبان پر استغفار، دل میں ندامت اور عمل میں نماز، پھر دیکھیے اللہ کیسے آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری قضا نمازوں کے معاملات میں ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کا سچا ذوق عطا فرمائے۔ آمین۔